گلگت سے خبر آ رہی ہے جو کہ بہت اچھی نہیں ہے۔ دنیور نالے میں سیلاب سے متاثرہ واٹر سپلائی پر کام کرنے والے افراد پر مٹی کا تودا گر گیا ہے اور حادثے میں 9 افراد جاں بحق ہو گئے، 3 زخمی ہیں۔ جائے حادثہ پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں، ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ترجمان جی بی حکومت فیض اللہ فراق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیض اللہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بتائیے گا کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یہ افسوسناک حادثہ گزشتہ شب 2 بجے کے قریب پیش آیا۔ یہ گلگت کا علاقہ دنیور ہے، جہاں پہ جو مقامی رضاکار واٹر چینل کی بحالی پہ کام کر رہے تھے، وہاں پہ اچانک مٹی کا تودا گرا، جس کے نتیجے میں 13 جو رضاکار تھے وہ اس میں دب گئے۔ ابتدائی اطلاعات یہ تھی، جب ریسکیو اور امدادی کارروائیاں وہاں پہ پہنچ گئی، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے سیکرٹری داخلہ کو ہدایت کی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ریسکیو 112 اور جتنے بھی متعلقہ ادارے تھے وہ وہاں پہ، اور مقامی لوگوں نے جب اس کو ملبے تلے دبے افراد کو نکالا۔ اب تک کی جو ہے 7 رضاکار اس میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ 3 زخمیوں کو وہاں سے RHQ ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، جہاں ان کی طبی امداد جاری ہے، جبکہ 2 سے 3 افراد جو ہے وہ وہاں پہ دبے ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے وہاں پہ ریسکیو اور سرچ آپریشن وہاں پہ جاری ہے، امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے گلگت بلتستان بھر میں سوگ کا عالم ہے اور تمام اسپتالوں میں حکومت نے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے نوٹس لیتے ہوئے تمام اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے اور ریسکیو آپریشن میں تیزی لانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس وقت جو 7 جاں بحق افراد ہیں ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، ان کو تدفین کے مرحلے سے گزارا جا رہا ہے۔ انتہائی سوگ کا عالم ہے، لوگوں کے جذبات ہے، اور ایسے موڑ پہ آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ کچھ دنوں سے پورے گلگت بلتستان بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ایک تباہی ہے اور لوگوں کو مرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہے، دریائی کٹاؤ ہے اور زمینی کٹاؤ ہے، اور وہاں پہ تودے گر رہے ہیں، وہاں پہ ریلے آ رہے ہیں وہاں پہ۔ تو ایسے حالات کا تو ہم کچھ دنوں سے ویسے بھی فیس کر رہے ہیں، لیکن آج کا جو افسوسناک حادثہ ہے یہ اچانک ہے اور یہ بہت بڑا ہے۔ اور وہاں پہ چونکہ رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں چلا تودا گرا، وہاں پہ کام کر رہے تھے، وہ جگہ جگہ گلگت بلتستان میں سڑکیں، واٹر چینل پورے تباہ ہو چکے ہیں۔ حکومت اپنے طور پہ تو کام کر رہی ہے، لیکن لوگ بھی اپنے طور پہ اپنی بحالی کے کام میں مصروف ہیں تو ان حادثات کا سامنا۔ بالکل فیض اللہ صاحب، جو موسمیاتی تغیرات ہیں اس کی سنجیدگی سے تو ہم سبھی واقف ہیں اب، اور وہ جس طرح سے رونما ہو رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو مزید سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ جی بی میں حالات کیا ہیں اس وقت؟ بتایا جا رہا ہے کہ کنسٹرکشن بھی ہو رہی تھی جس کے بعد یہ تودا گرا ہے، تو کیا وجوہات ہوئی جو ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں؟ کیا کنسٹرکشن کی وجہ سے بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، کنسٹرکشن تو ہوتی رہتی ہے، وقت کے حساب سے عمارتیں بنتی، چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھو یہ تو کلائمیٹ چینج ہے پورے صوبے میں، اور اس میں ڈیفارسٹیشن ہے جس میں انسانی اپنی کوتاہیاں شامل ہیں، ہماری کوتاہیاں شامل ہیں، انسانوں کی کوتاہیاں شامل ہیں۔ جب نیچر کے ساتھ، نیچر کے وے آؤٹ کو ہم نے کسی اور طریقے سے اڈاپٹ کیا تو یہ موسم تو کلائمیٹ چینج تو ہے، وہ اپنی جگہ پہ، یہ سارا اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت انتہائی ولنریبل ہے، گمبھیر ہے۔ سڑکیں کٹی ہوئی ہیں، شاہراہ یہ شندور اس وقت بلاک ہے، وہاں پہ کام جاری ہے۔ آگے جا کے کوہنزا کے مقام پر تو جگہوں پہ دریائی کٹاؤ سے کیچج بن ہوئی ہے، چین کو ملانے والی سڑک، وہاں پہ سڑک کی بحالی کا کام جاری ہے۔ جگہ جگہ پہ سڑکیں کٹی ہوئی ہے، واٹر چینل کٹے ہوئے، اس لیے وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں تو اوپر سے مزید تودے گر جاتے ہیں۔ یہ افسوسناک خبر ہے۔ تو ابھی فیض اللہ صاحب، ابھی صورتحال آپ کیسے دیکھتے ہیں گلگت بلتستان میں؟ کون کون سے علاقے ہیں جو ونریبل ہو سکتے ہیں اور شہریوں کو وہاں جانے سے گریز کرنا چاہیے آپ کے خیال سے؟ اور کون کون سے علاقے جہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے جہاں پر ان کمپنیز کو بھی احتیاط برتنی چاہیے؟ نہیں، کنسٹرکشن تو شہری علاقوں میں جگہ جگہ ہو رہی ہے، کہیں پہ ہوٹل بن رہے ہیں، کہیں پہ کمپنیاں کام کر رہی ہیں، کہیں پہ سڑکوں کی کام کر رہی ہے، کہیں پہ ڈیمز کے کام کر رہے ہیں، وہ تو کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو چونکہ یہ بارش کا جو موسم ہے، یہ مونسون کے بعد دوسرا سپیل تھا، اور اب اس وقت کی جو صورتحال ہے، جب تک یہ ہیٹ وہاں پہ کم نہیں ہوتی، بارشیں ختم نہیں ہوتی، تو اس وقت تک حالات معمول پہ نہیں آئیں گے۔ جو ہی معمول پہ آئیں گے پھر وہاں پہ لوگوں کو جانا بھی چاہیے، ٹریول بھی کرنا چاہیے۔ اس وقت تو لوگوں کو اپنے چیلنجز کا سامنا ہے، وہاں انڈیجنس کو اپنے چیلنجز کا سامنا ہے، وہاں کے رہائشیوں کو زندگی کا اس وقت مشکل میں ایک سوالیہ نشان ہے۔ بالکل فیض اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے۔ چیلنجز کا بے شک سامنا ہے، موسمیاتی تغیرات کا نشانہ مسلسل انسانی جانیں بن رہی ہے جو کہ بہت افسوسناک ہے۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔